جی ٹی وی میں مجاہد ونڈی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کرکٹ کا ہی میچ ہو تو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے. ویزوں کا انتظار کرایا گیا, تاخیر سے ملے, لیکن بہرحال حیدرآباد دکن, اور اگر اس کی تاریخ دیکھیں کہ کیونکہ نظام کی وہاں حکومت ہوتی تھی, ہمارے اکثریت میں مسلمان ہوتے تھے, جب ایئرپورٹ پر پاکستانی کھلاڑی اترے تو ان کا والہانہ استقبال ہوا, نعرے اور مخصوص انداز میں. بلکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں انہیں گلے میں ہار ڈالے گئے ان کے. ذرا دکھائیے گا کہ کس طریقے سے ایئرپورٹ پر پہنچنے پر ہماری پاکستانی ٹیم کا حیدرآباد دکن میں, کیونکہ دکن کی ایک تاریخ ہے اس لیے شاید ذرا الگ ہوا. آپ نے ایک جھلک دیکھی, یہ ہے حیدرآباد دکن کی, اور میں نے کہا کیونکہ ایک تاریخی پس منظر ہے حیدرآباد دکن کا, اور وہاں پر یہاں بھی آج بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو آنا پڑا جب ہندوستان نے وہاں قبضہ کیا. میں سیاست میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں نے کہا نا کہ بہت انتظار کے بعد 2016 کے بعد, یعنی کوئی 7 سال بعد پاکستانی ٹیم انڈیا پہنچی, اور انڈیا میں بھی حیدرآباد دکن, اور ساری نظریں 14 اکتوبر پر ہیں جہاں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پہلا کرکٹ میچ ہوگا. معلوم کرنے میں پتہ چلا کہ جی تمام ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں, آس پڑوس کے گھر بھر چکے ہیں, تمام ہوٹلوں میں بکنگ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ سارا انڈیا احمد نگر سمٹ رہا ہے, اسکرینیں لگ رہی ہیں احمد آباد کی جانب جہاں یہ میچ ہوگا. تو احمد آباد کی ایک الگ تاریخ, لیکن دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم یقیناً جو اس سے امیدیں وابستہ ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ خیال رکھیں کہ یہ کرکٹ ہے بائی چانس. میں نے سوچا کہ درد احمد دوں, انڈیا کی بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں, بیورو چیف ہیں ویک انڈیا کی مندرہ نیر. جی مندرہ نیر, گو کہ ہمارے یہاں تک یہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ویزے ملیں گے یا نہ ملیں گے. پھر یہ بھی میں نے دیکھ بڑے والہانہ انداز میں حیدرآباد دکن میں, اور کیونکہ ہمارا پاکستان کا تاریخی رشتہ بھی ہے, بڑا والہانہ استقبال ہوا. سیاست سے ہٹ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے پاکستانی ٹیم کا انڈیا آنا مندرہ؟ جی اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کولمبو میں بھی دیکھیے تو ایک حادثہ ہوا, مطلب ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پر ایک پاکستانی کرکٹ فین نے وراٹ کوہلی کو بہت محبت سے ریکگنائز کیا, اور انہوں نے ان کا مطلب ویلکم کیا. تو یہ انڈیا اور پاکستان میں جو کرکٹ رائیولری جو آپ دیکھیں, اس کے ساتھ بہت کرکٹ کا اپریسیشن بھی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. آئی تھنک 7 سالوں کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا ٹور کرنے آ رہی ہے, تو ایکسائٹمنٹ تو ہے. اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا تھا ویزا نہیں آئیں گے, پر جیسے آپ پہلے کچھ دن پہلے شاید ہمارے بی سی سی آئی سے یہاں پر راجیو شکلا جو تھے, جو ہمارے ایک نمائندے ہیں بی سی سی آئی سے, وہ بھی پاکستان میں آئے تھے, پی سی بی سے مل کر آئے تھے. تو یہ تو نہیں لگا تھا کہ ویزا نہیں ملے گا. شاید ہم نے بہت, اور سیکیورٹی کے ارینجمنٹ بھی کافی ہوئے ہیں. پی سی بی کے چیف نے خود کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان ٹیم کو کچھ نہیں ہوگا. تو بہت مطلب مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ ویزا نہیں ہوں گے. ہمیں تو لگ رہا تھا کہ اب جب اناؤنس ہوا تھا تب تو ویزا ہوں گے, اور ہم دونوں ملک کرکٹ تو کھیلیں گے. مندر, ایک پرسپشن یہ ہے کہ ہندوستان ملک ہے, اور اس میں عام طور پہ لوگ کہہ رہے تھے نہیں جی کلکتہ میں ہونا چاہیے, مدراس میں ہونا چاہیے, وہاں فیلنگ الگ ہے. احمد نگر کی ایک الگ تاریخ ہے, بمبئی میں الگ ایک سوچ ہے, دہلی میں الگ ہے. تو یہ بھی ایک جگہ یا پلیس کا بھی بڑا اہم مسئلہ تھا. ہاں میں جیسے پاکستان کی حد تک بھی کہہ سکتا ہوں, جس طرح لاہور میں کرکٹ فین ہیں, اس پیمانے پہ ہو سکتا ہے کوئٹہ میں نہ ہوں, پشاور میں نہ ہوں, کراچی میں. تو اس اعتبار سے احمد نگر میں میچ ہونا, کیسے میں نے کہا اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. میں محتاط بھی ہوں کہ کوئی ایسا لفظ نہ کہا جائے کہ جس سے یہ جو ایک طویل عرصے بعد دونوں ملکوں کے عوام کرکٹ, کیونکہ ہمارے بلڈ میں, اس کو انجوائے کریں گے. کیا واقعی شہروں کا فرق ہوتا ہے مندرہ؟ میرے حساب سے جو کرکٹ مینیا ہے وہ انڈیا میں سارے جگہ ایک ہی طرح کا ہے. احمد آباد میں سب سے بڑا کرکٹ گراؤنڈ ہے, تو شاید اس میں میچ
क्योंकि सब इंडिया पाकिस्तान मैच इतना बड़ा इवेंट है कि अगर आप देखें जो अहमदाबाद के सारे टिकट्स सारे फ्लाइट टिकट्स जैसे बुकड हैं, सारे होटल्स बुकड हैं, ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है। जो पहले फ्लाइट की टिकट्स 4,000 रुपए की थी, अब तो लोग 27,000 27 हजार की बिक रही हैं। तो जहां पर भी होगा पाकिस्तान टीम तो पूरा टूर करेगी, सारी जगह इंडिया में खेल रही है। मुझे नहीं लगता कि कहीं एक जगह में इंडिया में कोई लोग ज्यादा क्रिकेट को पसंद करते हैं या कोई एक जगह कम करते हैं। मुझे लगता है कि जहां पर भी जाएंगे एक अच्छा मैच होगा, अच्छा माहौल होगा। वैसे मिंद्रा बता रही थी तो वो आप ये ना समझे कोई 4-5 हज़ार, क्योंकि बहरहाल उनकी इस वक्त जो करेंसी स्ट्रॉन्ग है, 25-26 का मतलब ये हज़ार का मतलब ये कि 75-80 हज़ार रुपया रूम्स का होगा, टिकट कोई 15-16 हज़ार का होगा। बहरहाल ये लोग जो पाकिस्तान से जा रहे हैं ये बात पेश नज़र रखें। लेकिन मिंद्रा आमतौर पर हमारे रिवायत है कि मैं देख रहा था कि बड़े मैच जब होते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाए, लंदन जाए, उस मुल्क के सरबराह मुमलिकत भी आते हैं। हमारे यहाँ जो ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, ख़ास तौर पर मोदी साहब का जो परसेप्शन है, मैं शंघाई कॉन्फ्रेंस भी गया था, फॉरेन मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज भी देखी थी, क्या इस बात का इम्कान है कि अहमदनगर में हो सकता है फाइनल में भी कि ख़ुद मोदी साहब आप हेड ऑफ़ द स्टेट मिलें? ये भी तो खबर होगी। हमारे यहाँ मुझे इल्म है कि हाथ मिलाना या हाथ ना मिलाना यूएन में किसी इंटरनेशनल फोरम में दोनों खबर बन जाता है। क्रिकेट में अगर ये ऐसा हुआ तो खबर तो बनेगा ना मिंद्रा? अभी तो हमें पता नहीं कि ये क्रिकेट का गेम है कि कौन सा फाइनल होगा और कौन जीतेगा और कौन जीतेगा। पर ये ट्रेडिशन होता है कि जी हाँ, अगर यहाँ पर स्टेट अगर फाइनल हो, पता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएं या ना जाएं, ये तो अब उन पर निर्भर है और उन पर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं हुआ है कि जैसे वो जाना कि प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में ही फाइनल हो। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। अगर आप देखें तो वर्ल्ड ओवर में ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। तो अब देखी जाएगी, अगर इंडिया मैच या फाइनल होगा तो मुझे लगता है कि जो व्यूअरशिप है वो ज्यादा जरूरी है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे या नहीं, वो भी दूसरी बात है, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला होता है, वो तो पता नहीं, हमें अभी पता नहीं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। बट जरूर दोनों टीमों को कांग्रेचुलेट और उनको दोनों की हौसला अफजाई तो जरूर करेंगे जो भी है। अरे मिंद्रा, एक और भी है कि बदकिस्मती से दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात रहे, जंगें हुई, लेकिन मैं देख रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो जब यहाँ आए तो मीनार पाकिस्तान पे इस्तकबाल हुआ। रिया साहब भी क्रिकेट देखने पहुँच गए थे, मुशर्रफ भी आए, नटवर सिंह भी आते रहे। मोदी साहब का एक, मैं इसे नहीं कहता भारत इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, लेकिन एक अलग पस मंज़र है। और अब जबकि इसराइल अरबों मुल्कों से मिल रहा है और बाकी ताल्लुकात ईरान, इराक़ वगैरह के, तो कुछ इसमें ऐसा लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक अवामी सतह पर मोहब्बत या ताल्लुक़ है, उसमें शायद मैं कहूँगा ना, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या कोई दखल होगा कि उनकी जो मोदी साहब की शख्सियत भी के सबब भी एक रुकावट है लोगों में मिलने में? मंदरा, अब देखिए, अब दोनों मुल्कों में जो सियासत या मतलब जो अगर आप हुकूमतों में भी देखिए तो वो उनकी जगह है, और क्रिकेट और जो पीपल टू पीपल टाइज है वो दूसरी जगह है। अगर आप मैच देखिए जो कोलंबिया में एशिया कप हुआ था, श्रीलंका में एशिया कप हुआ था, तब भी इंडिया और पाकिस्तान के दोनों फैंस एक साथ देख रहे थे, राइट। जब एक बहुत अच्छा किस्सा मैंने पढ़ा था कि जब विराट कोहली शायद अब फॉर्म में नहीं थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे शायद, और एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ने उनका एक पोस्टर पकड़कर खड़े हुए थे कि कहे थे कि इट डजंट मैटर बट विराट कोहली इज माय हीरो, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप देखिए
یہ اس چیزوں میں جیسے اگر آپ اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کریں اور کریں تو یہ دوریاں جو جیسے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا اسٹیٹ سے ہیں یہ دوریاں تھوڑی کم ہو جاتی ہیں اور آئی تھنک بس اسی پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. امید پر تو دنیا قائم ہے. تھینک یو، شکریہ. اور مندرا، آپ کی وجہ سے نہ صرف کھیل بلکہ ایک تھوڑا سا پس منظر بھی علم ہوا، اور جیسا کہ کافی عرصے قیام رہے گا پاکستان کا کرکٹ ٹیم کا، اور ایک ماحول بنا ہے. مزید کچھ نہیں کہوں گا کہ کرکٹ ہے، کرکٹ سب کانٹیننٹ میں کہ لوگوں کے بلڈ میں ہے، اور یہ بالاتر ہے سیاست سے ہٹ کر بھی. بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کریں گے. بڑے ایک اچھا انٹرسٹنگ سروے آیا ہے الیکشن کے حوالے سے، پھر الیکشن کمیشن نے مزید کچھ کہا ہے، تو اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. غالباً ہر دوسرا آدمی الیکشن کے حوالے سے یہی پوچھتا آ رہا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، کیونکہ بہرحال تفصیلات تو آ رہی ہیں، تاریخ نہیں آ رہی. اس سے بھی پہلے ایک بڑے آج انٹرسٹنگ ایک گیلپ ایک جو ادارہ ہے اس نے ایک سروے کیا ہے، اور اس نے جیسے کہا ہے اداروں کو میں کہا ہے کہ ابھی تک فوج جو ہے وہ 88%، پھر کہا ہے کہ 56% میڈیا اور عدالتوں پہ عوام کا اعتبار ہے. سیاستدانوں میں گیلپ کے مطابق بڑا مستند بہرحال ادارہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی کوئی 66% مقبولیت ہے، اور حیرتناک طور پر تحریک لبیک جس پر آج کل دھرنا کیس بھی چل رہا ہے وہ 38%، اور اس کے بعد نواز شریف کہیں 38%، اور میاں شہباز شریف 35%، اور مریم نواز کوئی 30% جو ہیں وہ عوام میں مقبولیت رکھتے ہیں. اور معاشی اعتبار سے یعنی قیمتوں کو کمپیئر کرتے ہوئے گیلپ سروے کا کہنا ہے جی اب کتنا وہ آپ پر ہے کہ اس پر اعتبار کریں، کہ ان کا کہنا ہے کہ 38% عوام کہتے ہیں کہ ان کے دور میں معاشی پالیسی بہتر تھیں. نون لیگ کے دور میں 16%، پیپلز پارٹی 15%، اور 6% لوگ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم سے بھی بہتری آئی. سب سے زیادہ انٹرسٹنگ، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ جو 242 نشستیں ہیں ان میں سے 236 نشستیں ہیں، اس میں سے 141 نشستیں صرف پنجاب کی ہیں. اور اگر پنجاب میں جس کی اکثریت ہو وہی 242 ہو تو وہی ملک کا سر پہ اس کے تاج ہوتا ہے. اور وہاں یہ کہا ہے کہ اگر آئندہ ہفتے، جی ہاں اگلے ہفتے اگر الیکشن ہوں گو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیلوں میں ہے، خواتین جیلوں میں ہیں، تو پی ٹی آئی 41%، نون لیگ 28%، پیپلز پارٹی 6%، اور ٹی ایل پی 6% ان کو مقبولیت حاصل ہوئی. ایک بار پھر انٹرسٹنگ دیکھیے، میں نے کہا نا اگر انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتے پنجاب میں الیکشن ہوں، پی ٹی آئی 41%، نون لیگ 28%، پیپلز پارٹی 4%، اور ٹی ایل پی، اور دیگر صوبوں میں بھی بڑے ڈیٹیل میں اگر ہوئے تو میرا پروگرام ہی نکل جائے گا. لیکن اس بات کا بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ سندھ میں، خاص طور پر اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت ابھی تک ویسے ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک حد تک پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں بھی مقبولیت حاصل ہے. سروے سے پر گفتگو کرنے سے پہلے میں سینیٹر تاج حیدر جو پارلیمان کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے تھا کہ آپ تاریخ کیوں نہیں دے رہے، آج میں نے زحمت دی ہے. شکریہ، بڑے سینئر سیزنٹ ہمارے استادوں کی طرح ہیں سینیٹر تاج حیدر. تاج بھائی، آپ نے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو بھی بلایا، اس پر زور بھی دیا کہ تاریخ کیوں نہیں دے رہے، اس نے مبہم انداز میں جواب دیا، اور اسی سبب کہ کوئی تاریخ نہیں ہے الیکشن مشکوک لگ رہے ہیں. سینیٹر تاج حیدر نہیں، میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ جی بھرپور پری پول ریگنگ ہو چکی ہے جو کہ ادارہ شماریات نے کی ہے، کہ آبادیاں جس طریقے سے کم کیں، پھر سی سی آئی کے اندر جس طریقے سے اعداد و شمار کو بدلا گیا، لیکن اب جو یہ فیز ہے اس کو ہمیں
ٹھیک طریقے سے چلانا چاہیے. اور میں نے سیکرٹری صاحب سے یہی عرض کیا کہ جناب آپ ہر چیز کی تاریخ دے رہے ہیں, 30 نومبر تک ایک جو عمل ہے آپ کا اس کی آپ تاریخ دے رہے ہیں, تو اس کے آگے آخر پرابلم کیا ہے, مسئلہ کیا ہے کہ آپ کیوں نہیں دے سکتے. انہوں نے مجھ سے یہی یقین دہانی کرائی کہ یہ تمام معاملہ جو ہے وہ پرسوں ہی وہ کہنے لگے الیکشن کمیشن کے سامنے, کیونکہ فیصلہ ظاہر ہے پورا کمیشن کر رہا ہے کہ ہم اس کو رکھیں گے اور ان سے یہی گزارش کریں گے کہ تاریخ دی جائے. اب دیکھیے اس پہ کہاں تک عمل درآمد ہوتا ہے, یہ بات دیکھنے کی ہے. لیکن جہاں تک انہوں نے یقین دہانی کرائی اس کو میں ریکارڈ پہ ضرور لانا چاہتا ہوں. عمل درآمد اگر نہیں ہوتا تو ہم تو آپ کو پتہ ہے مجاہد بھائی کہ پچھلے 60 سال سے ہم اور کچھ نہیں کر رہے سوائے احتجاج کے, تو ہم تو احتجاج کریں گے. لیکن سینیٹر صاحب ایک اور بھی ہے کہ چلیں آپ نے 6 نشستیں کم ہوئی ہیں, وہ تو مجبوری ہے کیونکہ فاٹا کی جو 12 نشستیں تھیں جب کے پی میں فاٹا کو شامل کیا گیا تو 6 نشستیں ہو گئیں. سندھ میں آپ لوگ کہہ رہے تھے لیکن سندھ میں سانگھڑ میں قومی اسمبلی کی جو 3 نشستیں تھیں ان میں ایک کم ہو گئی, یعنی 2 ہو گئیں. اس طرح ٹھٹا میں غالباً ایک نشست کم ہوئی ہے. کراچی میں بھی شاید 1 کا اضافہ ہوا ہے. اور اسی طرح جو ووٹروں کا جو ہے جو تناسب ہے حلقوں میں, تو ابھی ابتدا ہے لیکن ایسا لگا ہے کہ کچھ بنیادی تبدیلیاں الیکشن کمیشن آگے بھی کرنے جا سکتا ہے. سینیٹر تاج حیدر. نہیں مجاہد بھائی, میں نے عرض کیا نا کہ کوئی 1.5 سال سے ہمارے اعتراضات چل رہے تھے مردم شماری کے اوپر کہ اس طریقے سے سلیکٹو مردم شماری ہو رہی ہے. یعنی میرا پورا علاقہ مردم شماری میں شامل نہیں ہے, میرا گھرانہ مردم شماری میں شامل نہیں ہے. اور کراچی کی آبادی یقیناً کوئی 60-70 لاکھ کم کی گئی تھی, لیکن پورے سندھ کی آبادی کوئی 3 کروڑ کم کی گئی ہے. اور اس کے بعد جو فگرز جو اعداد و شمار نوٹیفائی کیے گئے تھے وہ CCI کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر لفافے میں دوسرے اعداد و شمار دے دیے گئے. یعنی جن میں کمی کی جا چکی تھی ان میں دوبارہ کمی کی گئی اپنی مرضی سے. جواز یہ دیا گیا کہ جناب سیٹوں کی تعداد ہم بدلنا نہیں چاہ رہے تاکہ نئے سرے سے ہمیں حلقہ بندی نہ کرنی پڑے. اب اس انڈرسٹینڈنگ پہ ہمارا جو تعاون تھا ان کے ساتھ رہا, لیکن پھر اس کو بدل دیا گیا. اور جو ہے الیکشن کی پھر جو اب ریپرزنٹیشنز کا معاملہ ہے اس حلقہ بندی پہ, اس کے لیے بھی انہوں نے مہینہ بھر رکھا ہے. میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ جی یہ ہر فرد اپنے طور پہ ریپرزنٹیشن بنائے گا, یہ عمل آپ 7 دن کے اندر آپ مکمل کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے 23 روز بچا سکتے ہیں ہم. تو پھر جو آخری بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ ہر چیز کی تاریخ دے رہے ہیں, الیکشن کی تاریخ آپ کیوں نہیں دے رہے, اور اس میں دشواری کیا ہے؟ اگر کوئی دشواری ہے تو بتائیے ہمیں. وہ اس پہ خاموش رہے اور اس کے جواب میں انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ جی ہم الیکشن کمیشن کے سامنے اس بات کو رکھیں گے. میرے یہ خیال ہے کہ یہ لڑائی تو شاید الیکشن کے دن تک جاری رہے گی, جب وہ لسٹیں لگیں گی اور وہ جب حلقہ بنے گا اور پھر پولنگ اسٹیشن بنیں گے. خیر وہ تو آپ کو علم ہے, آپ بڑے تمام الیکشنوں سے گزرے ہیں. لیکن ایک انٹرسٹنگ بڑی بات ہے ٹائمنگ کی, ایک سروے آیا ہے اور اس سروے میں بہرحال ان کا اپنا انہوں نے لیکن آپ سے اس لیے پوچھوں گا کہ وہ 66% عمران خان اور نواز شریف اتنے فیصد اور یہ فیصد, پیپلز پارٹی کو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی جگہ نہیں دی ہے, پنجاب میں کوئی 5% دیا ہے. لیکن اس سے زیادہ ہم یہ سوال یہ کہ اور کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے یہ سروے کرایا تھا, تو کیا یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا؟ کیا انتخابی جو قواعد و ضوابط ہیں, ایگزٹ پول تو بہت آخر میں ہوتا ہے نا الیکشن کے دن, وہ یہ مناسب ہے؟ کیا یہ اثر انداز نہیں ہوا جا رہا جب اس طرح کہا جائے کہ یہ ادارہ 88%, یہ پارٹی 66% مقبول ہے؟ نہیں, وہ مہربانی ہے ان کی, اور سب سے بڑی سیاسی جماعت اگر ان کے نزدیک فوج ہے تو یہ ان کی مرضی ہے. سرویز یہ ہوتے رہتے ہیں اور سرویز پہ پابندی لگانا میرے خیال سے مناسب بھی نہیں ہے. جو الیکشن سیل جو پاکستان پیپلز پارٹی
آج بھی بہت سے دوستوں کے آئے ٹیلی فون کے جی سیٹیں کم ہو گئیں اور یہ ہو گئیں. میں نے کہا جی یہ ادارہ شماریات نے کیا ہے اور اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ جو نئی سیٹیں بڑھائی گئی ہیں تو ان کو بھی ہم جیتیں اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی. بالکل جیسے لوکل گورنمنٹ کے ہم نے انتخابات کے اندر کلین سویپ سندھ کے اندر کیا لیکن تو یہ ہم یہاں پہ کلین سویپ کریں. نہیں لیکن سینیٹر میں اتفاق سے کوئی لاسٹ الیکشن میں لندن میں تھا اور امریکہ میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ایگزٹ پول ہوتا ہے لیکن وہ ایک مستند ادارہ کرتا ہے اور میں نے یہ دیکھا کہ رات کے 10 بجے جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو ایک ایگزٹ پول جو آ چکے تھے ان میں ایک سیٹ کا بھی فرق نہیں تھا جب اگلے دن الیکشن کمپلیٹ ہوئے. یہ تو میں نے کہا بھی الیکشن پروسیس شروع ہونے سے پہلے ایک سیاسی جماعت کی یہ رائے ہے کہ یہ اتنے پرسنٹیج دیا ہے 35%، 31%، تحریک لبیک کو کہا ہے 37%، دوسری بڑی پارٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ اثرانداز تو ہوتا ہے بہرحال ایک کیونکہ بڑی تفصیل سے پاکستان میں سب سے زیادہ شائع ہونے کے دعوے دار اخبار نے یہ فگر دیے ہیں سینیٹر. نہیں یہ ہماری روایت ہے اس قسم کی، جیسا کہ میں نے کہا کہ پری پول ریگنگ تو ہو چکی ہے اور 1.5 سال ہم ان سے گفتگو کرتے رہے. چیف منسٹر سندھ جو تھے ان کو طریقہ بتاتے رہے کہ کس طریقے سے ہوگا. جو انہوں نے ایڈوائزری بورڈ بنایا تھا اس کے اندر سندھ کا ایک بھی آدمی نہیں تھا، پختونخوا کا ایک تھا اور ایک بلوچستان کا تھا، 11 جو تھے وہ اسلام آباد اور پنجاب کے تھے. یہ میٹنگز ہوتی رہیں. جناب احسن اقبال سیکرٹری جنرل مسلم لیگ کے وہ بھی تشریف لاتے رہے، اطمینان دلاتے رہے، لیکن آخر میں یہ ہوا کہ CCI کے اندر بھی جو نوٹیفائڈ فگرز تھیں ان میں بھی تخفیف کی گئی. تو بہرحال یہ تمام حالات اپنے جگہ ہیں اور ان کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں، ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن وی ہیو ٹو کیپ آور آئی آن دا بال کہ بال کو ہم دیکھتے رہیں اور ادھر ادھر کا سوچے بغیر الیکشن کو جیتنے پہ دھیان دیں. کیونکہ اب صرف ان سرویز کو دیکھنا یا ان چیزوں کو سوچنا یہ ہماری جو توجہ ہے الیکشن جیتنے سے وہ منعطف ہوتی ہے. تو میرے خیال سے بالکل کیپ یور آئی آن دا بال اینڈ ہٹ اٹ ہارڈ، یہی طریقہ ہے. ریگنگ ہمارے ساتھ پہلے بھی ہو چکی ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. شکریہ سینیٹر. اور ذرا گفتگو کریں گے کہ ہمارے وزیر خارجہ واپس آئے ہیں. اس اعتبار سے انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ جبکہ تمام عرب ملک میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون اسرائیل سے کتنا قریب ہو. گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارا جواب یہ ہے کہ جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے یونائٹڈ نیشن سے واپسی پر ہمارے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب نے پریس کانفرنس کی. اور آپ کو علم ہے اس وقت جو پاکستان کے لیے اور خاص طور پر اہم اس لیے ہے اسرائیل کا حوالے سے کوئی موقف اختیار کرنا کہ بہرحال بدقسمتی سے تمام عرب ممالک میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اور پھر انڈیا کا تو خیر پہلے سے تعلقات ہے کہ کس طرح اسرائیل سے قریب تر چلے جائیں. ہمارے ساتھ وزارت خارجہ اور کے حوالے سے قومی بین الاقوامی مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں متین حیدر صاحب. شکریہ متین حیدر صاحب. ابھی پہلے سے پہلے میں آپ تک آؤں، ذرا جلیل عباس جیلانی صاحب نے جو اس حوالے سے کہا ذرا ان کی گفتگو سنیے. ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم ایک تو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پاکستان میں کسی بھی ایشو کے اوپر تو اس کے اوپر وہ ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ سر فہرست ہوتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں. اس لیے سوچ نہیں ہے کہ وہاں پہ UN جنرل اسمبلی میں جب جو ہمارا پرائم منسٹر کا خطاب تھا یا میرا ایک OIC کانٹیکٹ گروپ کا
جی متین اظہر آپ نے سنا ہوگا متین جو ہمارے جیلانی صاحب کہہ رہے تھے اور آپ میں نے کہا کہ مجھ سے میں تو ایک طالب علم ہوں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کہ صورتحال اتنی سادہ نہیں کہ اگر پاکستان یہ موقع اختیار کرے کہ ہم اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتے. آپ نے دیکھا کہ بہرحال جو ریئلٹی ہے انٹرنیٹ پہ G20 کانفرنس ہوئی تو تمام معاشی اعتبار سے تمام ملک اور اس میں اب آپ دیکھیں ترکی سے لے کر وہ شنگھائی اور سب تمام ملک ایک ہو گئے وہ جو بیلٹ بنانا چاہ رہے ہیں. اب اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ UAE تسلیم کر چکا ہے, سعودی عرب ایک لائن لگی ہوئی ہے, آلریڈی وہاں معاملات شروع ہو چکے ہیں. تو ایک لحاظ سے اگر پاکستان کو تو معاشی میدان میں G20 کے ذریعے اسرائیل کے حوالے سے تو ہم تو تنہائی کا شکار ہیں نا, اس لیے جو ایک مضبوط لیڈرشپ کے شاید نہ ہونے کے سبب, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہ ہونے کے سبب یا جو بھی عوامل ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح ہم دونوں فرنٹ پر تنہائی کا شکار ہونے جا رہے ہیں اور یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے اسے تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے لیکن ریئلٹی تو ریئلٹی ہوتی ہے نا متین حیدر, آپ زیادہ جانتے ہیں. جی بالکل, بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا اور دیکھیے جو بھی حقائق ہیں G20 کی جو سمٹ ہوئی وہ بھارت نے اس کی میزبانی کی اور اس میں پاکستان کے دوست ممالک بھی شریک ہوئے اور ایک دوست ملک کے سردار کے بارے میں یعنی کراؤن پرنس کے بارے میں توقع کی جا رہی تھی کہ وہاں جانے سے پہلے وہ پاکستان کا دورہ کریں گے. وہ پاکستان کا دورہ نہیں ہوا اور اس کے بعد انہوں نے G20 سمٹ میں نہ صرف شرکت کی بلکہ وہاں پہ بہت سارے دستخط ہوئے. تو سفارتی تنہائی تو ہم نہیں کہیں گے. جلیل جیلانی نے بھی اس کی تردید کی کہ پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار نہیں, لیکن سفارتی دباؤ بہت ہے, ڈپلومیٹک اور خارجہ پالیسی کے چیلنجز بہت ہیں. اور پچھلے دور حکومت میں یعنی جو PTI کا دور حکومت تھا اس دوران یہ اطلاعات بڑی شد و مت کے ساتھ چل رہی تھی اور اس وقت کے وزیر اعظم کے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کچھ رابطے بھی ہوئے تھے. ان کے خفیہ طور پہ ایک نمائندے نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا تھا. لیکن آج جلیل جیلانی صاحب نے دو الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی بھی اعتبار سے حکومت پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے غور نہیں. لیکن متین حیدر آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا ایک مذہبی طبقہ ایسا ہے, انتہا پسند, شدت پسند. وہاں تو ڈیموکریسیز نہیں ہے نا ان ملکوں میں, سعودی عرب ہو چاہے نہ ہو, جو چاہے کریں. انڈیا کا دوسرا معاملہ ہمارے یہ بھی ایک ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پاسٹ کے جو ہے ہمارے لیڈر اپنے کو بائیں بازو کا کہیں چاہے دائیں بازو کا کہیں چاہے ہماری ملٹری لیڈرشپ ہو, وہ ایکسپلائٹ تو ہوتی رہی نا ایک انتہا پسند شدت پسندوں کے ہاتھوں. جی بالکل, یہ آپ کی بات درست ہے. چونکہ عرب ممالک کے اندر کسی قسم کی پارلیمان نہیں ہے, کسی قسم کی پبلک اوپینین نہیں ہے, جو چاہیں فیصلہ کریں. اور ابھی حال ہی میں امریکی ذرائع ابلاغ میں یہ خبر بڑی شد و مت کے ساتھ تھی کہ امریکہ سعودی عرب کو بھی کنونس کر لے گا امریکہ اور اسرائیل کے وہ اسرائیل کو تسلیم کریں. آپ کے نقطے اور سوال سے بالکل اتفاق کرتے ہیں اور اگر سعودی عرب نے اس کو تسلیم کر لیا تو یقینی طور پہ پاکستان پہ جو ہے انڈائریکٹلی پریشر ہوگا اور پاکستان دباؤ میں آ جائے گا. چونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے انتہائی مضبوط برادرانہ دیرینہ تعلقات ہیں اور سفارتی سطحوں پہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان. اور ایک میٹنگ کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ بھی سعودی عرب کے پس منظر میں ٹریک 2 میں ان کے تعلقات چل رہے ہیں, ان کی بات چیت چل رہی ہے تعلقات کے حوالے سے. اور اگر سعودی عرب نے تسلیم کیا تو پھر یقینی طور پہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھے گا. اور آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسند طبقہ موجود ہے, یہاں پہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا. کم از کم نگران حکومت تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکے گی اور اگر کوئی ایسی نوبت آئی بھی تو اسے آئندہ آنے والی اگلے برس کے انتخابات کے نتیجے میں برسر اقتدار آنے والی حکومت کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. اس حوالے سے پارلیمنٹ میں معاملہ جائے گا. لیکن پاکستان میں مذہبی جذبات اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بہت ہیں, نہ صرف مذہبی جماعتوں میں بلکہ عام پبلک کے اندر بھی موجود ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اس حوالے سے ایک اپنی خاصی. ٹھیک ہے متین حیدر صاحب, بہت بہت شکریہ. متین حیدر صاحب انتہائی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ ہم پر پریشر ہے لیکن بہرحال
اتنا آسان نہیں پاکستان کے لیے کہ اسرائیل، امریکہ کا تو معاملہ ذرا دوسرا ہے. اس کے ساتھ ہی مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.